بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشورى، اس کے دور کو مکمل ہو چکے ہیں، 19 آیات، آگے 20ویں آیت مبارکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے۔ حرث کھیتی یعنی فصل، زمین میں جو بوئی جاتی ہے اور کاٹی جاتی ہے اس کو حرث کہتے ہیں۔ تو جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے۔ زادہ یزید سے نزد جمع متکلم کا صیغہ ہے، بڑھائیں گے اس کی کھیتی کو، یعنی جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور آخرت کا ثواب چاہتا ہے، ہم اس کا ثواب بڑھا کے دیں گے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو اس میں سے دیں گے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، اور آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کسی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہوتا ہے۔ جن کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے، جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ ہم نے مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تو وہ آخرت کے لیے پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کرنا ہے۔ اور جن کے پیش نظر یہ چیز نہیں ہوتی، ان کے سامنے پھر دنیا ہی ہوتی ہے، تو دنیا کو بنانے، سنوارنے اور اس کو آرام دہ بنانے کے لیے ان کی ساری دوڑ دھوپ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، ہم اس کی طلب سے بڑھ کر اس کو دیں گے، یعنی اس کے حق سے جتنا اس کا رائٹ ہے اس سے بڑھ کے اس سے زیادہ اس کو ملے گا۔ اور جس کا ارادہ صرف دنیا کا ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ ضروری نہیں کہ اس کو مل جائے، لیکن فرمایا نُؤْتِهِ مِنْهَا، من تبعیضیہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے، یعنی کچھ اس کو دنیا میں سے ملے گا لیکن پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، انسان جن مشاغل میں دن رات مشغول رہتا ہے، جن مقاصد کے حصول کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، یعنی دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس سے اگر وہ اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہے اور اپنے رب کریم کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اس سے مبارک ہو۔ یعنی جس کی ساری کوشش رب کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے، وہ تو مبارکباد کا مستحق ہے۔ اس سے اس کی محنت سے کم از کم 10 گنا زیادہ اجر ملے گا، کہ ایک نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا، 70 گنا، 100 گنا، تو منیمم جو ہے وہ 10، یعنی 10 گنا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اگر اس کے عمل میں عجز و نیاز زیادہ ہو تو اجر بھی اسی نسبت سے بڑھتا جائے گا، اس کی آخرت سنور جائے گی۔ اور جو لوگ صبح سے لے کر شام تک پسینہ میں شرابور بھاگے پھرتے ہیں، رات بھر فکر اور سوچ کی گردابوں میں پٹخنیاں کھاتے رہتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصد آخرت سنوارنا نہیں
بلکہ دنیا میں جاہ و جلال حاصل کرنا اور دنیا کی ثروت کے انبار جمع کرنا، یعنی صرف دنیا کے لیے ان کی ساری محنت کوشش ہوتی ہے۔ تو ان کے متعلق ایک بات تو یہ ہے کہ آخرت کی زندگی میں ان کے لیے کوئی آرام و آسائش اور کوئی عزت و پذیرائی نہیں ہوگی۔ رہی دنیا جس کے لیے وہ دیوانوں کی طرح مارے مارے پھرتے ہیں، اس میں سے بھی انہیں اتنا تو نہیں ملے گا کہ ان کی حسرت پوری ہو سکے، البتہ کچھ نہ کچھ انہیں دے دیا جائے گا۔ یعنی من جو تبعیضیہ ہے نا، کہ کچھ ملے گا، ضروری نہیں کہ جو کچھ اس کی ڈیمانڈ ہے وہ سب کچھ اس کو مل جائے، جو کچھ مطالبہ ہے، جو کچھ مانگ رہا ہے، جو کچھ ڈھونڈ رہا ہے، سب کچھ مل جائے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کو دیا جائے گا۔ آگے ایک حدیث پاک اس آیت کی تفسیر میں ذکر کی ہے حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت نیتہ الآخرہ جمع اللہ شملہ وجعل غناہ فی قلبہ، یعنی جو اخروی زندگی کی بہتری کے لیے عمل کرتا ہے، اپنی آئندہ زندگی سے مراد آخرت والی زندگی، اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا ذلیل و خوار ہو کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا، جس کی نیت صرف دنیا ہے اور دنیا کے لیے ہی وہ دوڑ دھوپ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، اللہ تبارک و تعالی اس کے اطمینان اور یکسوئی کو درم برم کر دیتا ہے۔ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور اس کے فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور دنیا اس کو اتنی ملے گی جتنی اس کے لیے لکھی گئی ہے، اس سے بڑھ کر وہ نہیں لے سکتا۔ تو ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک آدمی ہے، ممکن ہے جس کے سامنے صرف دنیا ہی ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے اور اس کو دنیا سے بہت زیادہ مال و دولت مل جائے، ہر چیز دنیا کی اس کو مل جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، وہ ہے اطمینان قلب۔ ممکن ہے ایک آدمی کو تھوڑا سا ملا اور اسی پہ وہ مطمئن ہو گیا، اور دوسرے آدمی کو بہت زیادہ ملا لیکن پھر بھی اس کو اطمینان نہیں ہے، دل جو ہے مطمئن نہیں، دل سیٹسفائی نہیں ہے، تو وہ اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، اسی میں حل من مزید، اور اسی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے۔ تو ایک آدمی تھوڑے سے پہ مطمئن ہے اور رات کو وہ آرام سے سوتا ہے، اور ایک آدمی کے پاس اتنا ہے کہ اس کو خود پتہ نہیں ہے اس کی اپنی دولت اور اپنے یعنی اس کے جو ایسٹس ہیں، اس کے جو ذرائع ہیں، اور جتنا اس کے پاس دنیا کا مال و دولت ہے، خود علم نہیں ہے، لیکن اطمینان نہیں ہے، اندر سکون نہیں ہے، دل مطمئن نہیں ہے، اور وہ اس کے لیے پھر دوڑ بھاگ کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ جس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے پر ہی اس کو اطمینان قلب دے دیتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور جس کے پیش نظر یہ چیز نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود دل مطمئن نہیں ہوتا، پھر وہ نادان کبھی شراب میں جا کے اطمینان قلب ڈھونڈتا ہے، کبھی کسی ناچ گانے کی محفل میں جا کے تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہے کہ میں ساری دنیا کے خیالات کو بھول کر تھوڑی دیر کے لیے میں اپنا دل جو ہے اس کو سکون پہنچا دوں۔ تو یہ جب انسان اللہ کے لیے محنت کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے اور اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پیش نظر نہیں ہوتی تو یہی چیز ہے کہ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، جمع اللہ شملہ وجعل غناہ فی قلبی،
دل میں اللہ تعالیٰ گناہ ڈال دیتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے چاہے اس کے پاس تھوڑا ہی مال ہو۔ اور جو اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرق اللہ علیہ امرہ وجعل فقرہ بین عینیہ، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا اور اس کے سامنے یعنی اس کے فقر سامنے آ جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ 10 سال تک تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن 10 سال کے بعد ہمیں خطرہ نظر آ رہا ہے کہ پھر کیا بنے گا۔ یہ دنیا ایسی چیز ہے نا، ایک آدمی کہتا ہے کہ جی اچھا میرا تو کوئی نہیں ہے، میری اولاد کا کوئی جو ہے نا وہ مستقبل نظر نہیں آ رہا، ان کا کیا بنے گا، اس وقت تک حالات بہت خراب ہوں گے۔ اچھا میری اولاد تو صحیح ہے، میرے پوتے جب آئیں گے تو اس وقت حالات جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوں گے، یا تو کمست نہیں ہے، فیوچر نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ دل کے اندر اطمینان نہیں ہوتا ہے کہ جس نے مجھے دیا ہے وہ اولاد کو بھی دے گا، پوتوں کو بھی دے گا، وہ باپ دادا کو بھی دیتا رہا، آئندہ والوں کو سب کو دے گا۔ وہ ایک واقعہ سنا تھا، اب یہ پتہ نہیں واقعہ صحیح ہے یا بہرحال ہے بڑا صبر کا موضوع، کہ ایک آدمی اس کے جو گندم کی پیداوار کچھ کم ہوئی تو وہ کسی بزرگ کے پاس گیا، یا حدیث پاک ہے، کسی کتاب میں تو نہیں پڑھی، کہیں سے سنی تھی۔ وہ جا کے کہنے لگا جی میری پیداوار اس دفعہ، پچھلی دفعہ 5 بوریاں ہوئی تھی، اس دفعہ 4 بوریاں ہوئی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ 1 بوری اور سواری پہ لاد لو اور جا کے اس کو بھی دے دو، جو ضرورت مند ہو اس کو دے دو۔ تو اس نے وہ گدھے پہ رکھ لی اور گھومنے پھرنے لگا، شہر میں آواز دے رہا، کوئی نہیں لیتا ہے۔ ایک بوڑھا ایک دروازے پہ بیٹھا، اس نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ۔ وہ ٹھہر کے اندر گیا اور اندر سے واپس آ کے کہنے لگا کہ نہیں مجھے نہیں ضرورت ہے۔ اس نے کہا پہلے تم نے مجھے روکا اور آپ کہتے ہو جا۔ اس نے کہا میں نے دیکھا گھر کے اندر آج کے لیے ہے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا۔ وہ واپس آ گیا اور کہا سارا واقعہ بیان کیا، تو فرمایا کہ جس کے پاس 1 دن کا ہے وہ تو مطمئن ہے، اور تیرے پاس 4 بوری اور تو کہتا ہے 5ویں کیوں نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل مطمئن کر دیتا ہے۔ تھوڑا بھی ہے تو دل مطمئن ہو گیا، جب اس کا دل سیٹسفائی ہو گیا تو ٹھیک ہے بھائی۔ اور جس کے پاس جو اللہ کے لیے نہیں کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ہی وہ کہتا ہے یہ تو پتہ نہیں سال بعد ختم ہو جائے گا، 2 سال میں ختم ہو جائے گا، تو پھر کیا بنے گا۔ تو فقر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور دل مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مضمون جو ہے پہلے بھی ایک سورہ بنی اسرائیل میں بھی گزرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو عاجلہ چاہتا، عاجلہ میں نے جلدی آنے والی دنیا، جو دنیا چاہتا ہے، جلد ملنے والی چیز چاہتا ہے، تو اس دنیا میں ہم اس کو عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جس کو چاہیں گے جو چاہیں گے، جو مانگے گا ضروری نہیں کہ اس کو مل جائے، اور ہر مانگنے والے کو ضروری مل جائے، لیکن جس کو چاہیں گے جتنا چاہیں گے اتنا دے دیں گے۔ ثم جعلنا لہ جہنم، کیونکہ اس کی طلب صرف دنیا تک تھی تو دنیا میں جتنا اس کے مقدر میں تھا وہ مل گیا، آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لھا سعیھا وہو مؤمن، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا، ارادہ آخرت کا کیا لیکن ارادے کے ساتھ ساتھ 2 شرطیں ہیں، وسعی لھا سعیھا، اور اس کے لیے پھر اس نے کوشش بھی کی، صرف یہ نہیں کہ دل میں نیت ہے، ارادہ ہے، چاہتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ اور دوسری شرط ہے وہو مؤمن، وہ مومن ہو، مومن ہو، آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے پھر کوشش بھی کرے، صرف ارادہ
دل میں کوئی ارادہ ہے لیکن اس کے لیے عملی طور پر پریکٹیکلی کیا کچھ نہیں ہے، یہ نہیں، ارادہ بھی ہے، مومن کے دل میں ارادہ ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، پھر اس کی کوشش جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا فضل اور کرم فرمائے گا۔ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، رب کی عطا جو ہے وہ محدود نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ بے حد و بے حساب دینے والا ہے۔ تو فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، ومن کان یرید حرث الدنیا، جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے نؤتہ منہا، ہم اس میں سے کچھ اس کو دیں گے، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو دنیا کے لیے تو ہر انسان کوشش کرتا ہے، اب جو چیز انسان بغیر ترغیب کے بغیر تحریض کے کرتا ہے، اب اس کے لیے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کہنا وہاں پڑتا ہے جس کی طرف انسان کی توجہ کم ہوتی ہے، جس طرف توجہ کم ہوتی ہے اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ تو آخرت کی طرف چونکہ فطری طور پر انسان کی توجہ کم ہے تو اس کے بارے میں توجہ دلائی جاتی ہے، اور دنیا کے بارے میں تو چونکہ ضرورت سے زیادہ ہی ہماری توجہ ہے تو اس لیے عام طور پر اس سے روکا جاتا ہے اور آخرت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملہ کو پراگندہ کر دیتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے فقر کر دیتا ہے اور تنگ دستی کر دیتا ہے، اور اس کو دنیا سے صرف اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا اس کے لیے پہلے مقدر کر دیا گیا۔ یہ وہی حدیث پاک ہے جو ابھی ہم نے ادھر ضیاء القرآن کے حوالے سے ابھی پڑھی۔ اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملے کو مجتمع کر دیتا ہے، اس کے دل میں غنا رکھ دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کے آ جاتی ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے تمام افکار کو صرف ایک فکر بنا دیا اور وہ آخرت کی فکر ہے، یعنی آخرت کے لیے اس کی ساری تگ و دو کوشش محنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کی فکر کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے لیے اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور جس کے افکار دنیا کے حوال میں مشغول رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے۔ تو دیکھیے دنیا کا جو ذمہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے، ہر چیز کی روزی رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے لیا، انسان ہو حیوان ہو کوئی چیز ہو، ہر چیز کا روزی کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اور ہماری ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقرر کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ تو جو چیز ہماری ذمہ داری ہے اس طرف ہماری توجہ کم ہے، اور جس کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے ہمیں اس کی بڑی فکر۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو جس کی ساری کوشش اور تمام فکر آخرت کے لیے ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو دنیا کے لیے مشغول رہتا ہے آخرت کو بھول جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، یعنی دل مطمئن ہو جائے گا۔ جب دل مطمئن ہو گیا تو اس کے پاس تھوڑا ہے یا زیادہ ہے اس کو پھر فکر نہیں ہوگی، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے دل کو مشغولیات سے بھر دوں گا اور تیرے فکر کو دور نہیں کروں گا۔ پھر انسان جو ہے وہ یعنی اس کے دل جو ہے مطمئن نہیں ہوتا، جتنا بھی مل جائے سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے اطمینان قلب اس کو
نہیں نصیب ہوگا۔ تو اطمینان قلب اسی کو نصیب ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر کام کرتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے اور آخرت کا طالب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اطمینان قلب عطا فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ، کیا ان کے ایسے شریک ہیں، شریک ان کی جمع شرکاء، شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے ان کے لیے کوئی دین بنایا ہے، وضع کیا ہے، ما لم یعظم بہ اللہ، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقرر نہیں کیا۔ پیچھے اسی سورت کی آیت نمبر 13 جو ہے اس میں فرمایا شرع لکم من الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین مقرر کیا، اور وہ وہی دین ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو حکم دیا۔ تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام نے جس کی تبلیغ کی، اسی کی تبلیغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے، اور وہی دین برحق ہے، وہی دین اسلام ہے۔ تو اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا دین خود وضع کرتا ہوا، خود بنایا ہوا، اپنا بنایا ہوا دین، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ تو جو بھی عبادت کی جائے جب وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق کی جائے گی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ تو جب اللہ رسول کے حکم کو چھوڑ کر خود انسان اپنا کوئی طریقہ بنا لے گا تو چاہے وہ جتنی کوشش کرے، محنت کرے، وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا بلکہ نقصان دہ ہوگا۔ تو اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ سنت کے مطابق جب آدمی تھوڑی بھی عبادت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ ہے، اور سنت کو چھوڑ کر جب کوئی آدمی اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی کوشش کرے گا تو بہت زیادہ بھی بہت تھوڑی جو ہے وہ ہوگی۔ تو فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ، کیا ان کے کچھ شرکاء ہیں جنہوں نے ان کے لیے کوئی دین مقرر کر دیا جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہ دی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر ایک بات کا پہلے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ابھی فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے پیش نظر یہ فرمایا کہ اصل فیصلہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سب کو مہلت دیتا ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ظالموں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ تَرَى الظَّالِمِينَ، تو دیکھے گا ظالموں کو، مشفقین، کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، یعنی آخرت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان محشر میں پیشی ہوگی تو اس وقت وہ ڈر رہے ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے ابھی سب کچھ سامنے آنے والا ہے، اور تمام دنیا کا کیا دھرا جو ہے وہ سامنے موجود ہوگا۔ فرشتے جو ہیں وہ رجسٹر لے کر تمام بدعمالیاں، تمام برے اعمال سامنے پیش کر دیں گے، تو اس وقت وہ ڈر رہے ہوں گے۔ فرمایا تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، ظالم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، لیکن اس وقت کے ڈرنے سے وہ ٹل نہیں جائے گا، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ دنیا میں جب انسان ڈرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو دنیا میں ڈرنا یہ فائدہ مند ہے، لیکن آخرت میں اس وقت ڈرنا جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، وہ تو ہونا ہی ہے۔ اس کے مقابلے میں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغات میں ہوں گے۔ ظالم تو ڈر رہے ہوں گے اور ان کے ڈر سے وہ ٹلنا بھی نہیں ہے، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے
وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، لہم ما یشاؤون عند ربہم، رب کی بارگاہ میں ان کے لیے ہر وہ نعمت ہوگی جو وہ چاہیں گے، جو خواہش کریں گے، جو چاہیں گے وہ موجود ہوگا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے بہت بڑا فضل۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ ایمان لا کر جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو ایمان لا کے نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی خوشخبری دیتا ہے۔ ذالکہ سے اشارہ کس کی طرف؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، یہ جو پیچھے بیان ہوا کہ جو ایمان لا کے نیک اعمال کریں گے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے رب کی بارگاہ میں ہر وہ نعمت ہوگی جو وہ چاہیں گے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اس چیز کی بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ قل، محبوب فرما دو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اجر معاوضہ، اس کا بدلہ۔ علیہ، ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تبلیغ، کہ میں نے جو تمہیں تبلیغ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے، اور اس پیغام پہنچانے کے لیے میں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، دن رات ہر وقت کوشش کی ہے، تو اس محنت، کوشش اور تبلیغ پر تم سے میں کوئی اجر نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز کا تمہیں میں کہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ المودۃ فی القربى، قریبیوں کی محبت۔ اب اس کا مودۃ فی القربى، اس کے مفسرین کرام نے بہت سے 3-4 معنی جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور چونکہ یہ مجمل ہے، واضح نہیں ہے، سارے ہی معنی اس کے درست ہو سکتے ہیں۔ کم از کم 4 معانی جو ہیں اس کے مفسرین کرام نے وہ بیان کیے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں، اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو طرح طرح کی گمراہیوں کے باعث اپنے رب سے بہت دور جا چکے ہیں، پھر قریب ہو جائیں، کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر پھر نور ہدایت سے اپنے قلب و نظر کو روشن کریں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگن کا یہ عالم تھا کہ دن رات اسی میں مشغول رہتے، ان کو سمجھاتے، وہ غصہ ہوتے تو حضور مسکرا دیتے، وہ گالیاں بکتے تو حضور دعائیں دیتے، یعنی جن کو تبلیغ کی جا رہی ہے وہ گالیاں دیتے تو حضور ان کو دعائیں دیتے، وہ روشن معجزات دے کر اور آیات الہی سن کر بھی کفر سے چمٹے رہنے پر اصرار کرتے تو حضور کے شفیق دل پر غم و اندوہ کے بادل گراتے، اور آپ رات بھر اللہ تعالیٰ کی جناب میں ان کی مغفرت اور ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے۔ اخلاص و محبت کے یہ بے مثل انداز کفار مکہ نے بھلا کب دیکھے تھے؟ وہ دل ہی دل میں خیال کرتے کہ اس ساری جد و جہد اور شبانہ روز تگ و دو کے پس منظر میں کوئی بڑا مقصد ہے جس کے حصول کے لیے یہ شخص جان غسل محنت اور مشقت برداشت کر رہا ہے، اور ہمارے جور و جفا پر اتنے حوصلہ اور علم کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے، دنیا میں عام دنیا کا یہی اصول ہے کہ جو بھی آدمی جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور ہمارے جس مادی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں
جو بھی آدمی کوشش کرتا ہے پیچھے کوئی مادی مقصد ہوتا ہے، دنیا کا اصول، دنیا کے مال و دولت جمع کرنا، جاہو جلال حاصل کرنا، یہ چیزیں پیچھے ہوتی ہیں۔ تو وہ چونکہ ایک خالص مادی ذہن رکھنے والے لوگ تھے تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ جو اتنی محنت کر رہے ہیں نا، کوئی نہ کوئی مقصد ہے پیچھے نظر، اور یہ دولت جمع کرنا چاہتے ہیں یا اقتدار کی عوض یا ہمارا بادشاہ بننا چاہتے ہیں، آخر کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جس کے باعث انہوں نے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے۔ یہ ان کے ذہن میں تھا کہ جو بھی کوشش کر رہے ہیں نا، جس طرح وہ ہر آدمی دوسرے کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، تو چونکہ ان کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا تھی، جو بھی کام ہوتا تھا صرف دنیا کے لیے ہوتا تھا، یا دولت جمع کرنا یا اقتدار حاصل کرنا یا عہدہ حاصل کرنا، تو وہ سمجھتے تھے کہ حضور جو اتنی محنت کر رہے ہیں ان کے پیچھے بھی یہی مقصد ہے، ورنہ کون؟ ایک آدمی آتا ہے وہ بھلائی کی دعوت دیتا ہے، کسی کی بہتری آگے سے وہ گالی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے جاؤ، تو حضور جو ان کی گالیاں دے کر پھر بھی ان کی بھلائی کے لیے کوشش کر رہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اے نادانو، تو تم کس سوچ میں پڑے ہوئے؟ سن لو، میں اپنی ان جان کاہیوں دل سوزیوں کا تم سے کسی قسم کا معاوضہ اور بدلہ طلب نہیں کرتا، نہ آج نہ کل نہ کبھی قیامت تک۔ البتہ میری یہ خواہش ضرور ہے کہ تم نے آپس میں قتل و غارت کا جو بازار گرم کر رکھا ہے اور ایک دوسرے کو ایذا پہنچانے میں اپنی قوتیں صرف کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ اور آپس میں محبت اور پیار کرو۔ تمہاری باہمی رشتہ داریاں اور قرابتیں ہیں، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ بھائی بھائی کا گلا کاٹے، چھوٹا بڑے کی پگڑی اچھالے، کسی کی جان کسی کا مال محفوظ نہ ہو۔ مجھے تمہارا یہ انداز پسند نہیں، میں تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کی محبت اور ایک دوسرے کا احترام سیکھو تاکہ تمہاری زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی نما ہو جائے۔ تو ایک معنی تو یہ ہو گیا الا المودۃ فی القربى، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ اعلان کر دو، میں اس تبلیغ کا تم سے کوئی بدلہ، کوئی ریٹرن نہیں مانگتا، ہاں یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو۔ تو المودۃ فی القربى مراد ہے کہ آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنا، اور بلا شبہ اسلام کا یہ ایک بہت بڑا ترہ امتیاز ہے کہ اسلام کے اندر اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ ویسے تو ساری ہی مخلوق، چاہے انسان ہوں چاہے حیوان ہوں، درختوں تک کے رائٹ اور حقوق اسلام کے اندر ہیں، لیکن خاص طور پر جو قریبی رشتہ دار ہیں، جن کو ذو رحم کہا جاتا ہے، جن کے ساتھ بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، ان کے ساتھ خاص طور پر حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل من قطعک، اس کے لیے صلہ رحمی کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی، اور اس کے مقابلے میں قطع رحمی کا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، ان کے ساتھ تعلقات، بول چال، آنا جانا ختم کر دینا۔ تو قطع رحمی سے منع کیا گیا اور صلہ رحمی کا حکم دیا گیا، اپنے قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ تو فرمایا سل من قطعک، جو تمہارا رشتہ دار تم سے تعلقات توڑنے کی کوشش کرتا ہے تم اس سے جوڑنے کی کوشش کرو۔ واعف عمن ظلمک، اور جو تم پر ظلم کرتا ہے اس کو تم معاف کر دو۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ صلہ رحمی اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی تمہارا رشتہ دار تم سے اچھا سلوک کرتا ہے اور تم اس کے بدلے میں اس سے اچھا سلوک کرتے ہو، بلکہ صلہ رحمی اس کا نام ہے کہ وہ تم سے اچھا سلوک نہیں کرتے پھر بھی تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ دور بھاگے تم ان کو قریب کرنے کی کوشش کرو۔ تو ایک معنی تو اس کا یہ ہو گیا کہ ہر انسان کو یہ حکم دیا جا رہا کہ المودۃ فی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ چونکہ یہ مجمل ہے تو اس کا مفسرین کرام نے جتنے معنی بیان کیے ہیں وہ سب کے سب درست ہیں۔ تو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہر انسان کو یہ حکم دیا جا رہا
کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ایک معنی یہ ہو گیا۔ ایک معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ تمام قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت تھی، پورے قبیلہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے دور کی قریب کی رشتہ داری تھی، کہیں دور کا رشتہ دار تھا، کوئی قریب کا رشتہ دار تھا، بہرحال سب کے ساتھ رشتہ داری تھی۔ جس طرح دیکھیے ابو لہب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، ابو جہل اس کے ساتھ بھی دور کی رشتہ داری ہے کہ دو تین پشتوں میں جا کے تو آگے جا کے تو پھر ایک ہی ہو جائے، کسی کے ساتھ باپ یعنی باپ کے ساتھ چچا دادا کے ساتھ رشتہ داری ہو جاتی ہے، کہیں پر دادا، کہیں اس سے اوپر ہے تو سبھی ایک ہی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد چلے آ رہے ہیں تو کسی سے ایک پشت کے بعد رشتہ داری ہے، کسی کے ساتھ دو پشت کے بعد رشتہ داری ہے، کسی کے بعد 3 4 5 اس طرح تو ہیں تو سبھی رشتہ دار۔ تو فرمایا قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت تھی۔ جب قریش نے آپ کی رسالت کی تکذیب کی اور آپ کی اتباع کرنے سے انکار کر دیا تو آپ نے فرمایا اے میری قوم، جب تم نے میری اتباع کرنے سے انکار کر دیا ہے تو جو تمہارے اندر میری قرابت ہے اس کی حفاظت کرو، یعنی اس قرابت کی وجہ سے، اس رشتہ داری کی وجہ سے مجھے اذیت نہ دو اور مجھے نقصان نہ پہنچاؤ، اور تمہارے علاوہ دوسرے عرب قبائل میری حفاظت کرنے میں اور میری مدد کرنے میں زیادہ راجع نہیں ہیں، یعنی تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم میری مدد کرو۔ تو ایک معنی یہ ہے، پہلا معنی یہ ہوا کہ ہر انسان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو حکم دیا کہ تم میرے رشتہ دار ہو، تم میرے دست و بازو بنو اور اس تبلیغ میں میری مدد کرو۔ اور ایک معنی جو عام مفسرین کرام نے مراد لیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ وہ آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں جن سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے، یعنی اہل بیت اطہار، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، ان کی محبت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس بارے میں مفسرین کرام نے یہاں اہل بیت اطہار کے فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی فضیلت کے اندر جو احادیث مبارکہ ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے۔ مثلا دیکھیے حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے دانا کو چیرا اور روح کو پیدا کیا، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد کیا ہے کہ مجھ سے صرف مومن محبت رکھے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ مجھ سے صرف مومن محبت رکھے گا اور صرف منافق مجھ سے بغض رکھے گا، کہ حضرت علی سے محبت رکھنے والا وہ مومن ہوگا اور جس کے دل میں حضرت علی کا بغض ہوگا وہ منافق ہوگا۔ اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں محبوب ہوں علی اس کا محبوب ہے۔ حضرت زید بن ارقم ایک اور حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے واپس تشریف لائے، رستے میں ایک جگہ سی خم غدیر، یہ ایک کنواں تھا، وہاں پہ پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں تمام مومنوں کی جانوں کی بہ نسبت ان سے زیادہ قریب ہوں؟ یعنی قرآن پاک کی آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنوں سے ان کی جانوں کی سے بھی زیادہ قریب ہے۔
تو اس کا حوالہ دے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو یہ معلوم نہیں کہ میں تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں، تصرف کرنے والا ہوں؟ مومنوں نے، مسلمانوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں ہر مومن کی جان پر اس سے زیادہ تصرف کرنے والا ہوں؟ یعنی مومن کا اپنی جان سے زیادہ میرا حق ہے کہ میں اس سے زیادہ تصرف کرنے والا ہوں۔ مسلمانوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اے اللہ، میں جس کا محبوب ہوں علی اس کے محبوب ہے، اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے۔ یعنی جو علی سے محبت رکھے یا رب ذوالجلال تو اس سے محبت رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ اس کے بعد حضرت عمر کی حضرت علی سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا علی تم کو مبارک ہو، تم اس حال میں صبح اور شام کرتے ہو کہ تم ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے محبوب ہو، ہر مومن مرد اور عورت تم سے محبت کرنے والا۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سی احادیث، حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھ کو غضبناک کیا۔ اور فرمایا ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جو چیز ان کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو جس بات سے تکلیف ہوتی ہے اس بات سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کسی کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد تشریف لائے، آپ کے پاس کوئی چیز تھی، نہ جانے وہ کیا تھی۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا کیا چیز ہے؟ یعنی چادر تھی، چادر کے نیچے کوئی چیز تھی، محسوس ہوتا تھا کہ کچھ ہے لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ کیا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں جب میں نے پوچھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو کھول کے دکھایا تو فرماتے ہیں آپ کی گود میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور ان سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ یعنی جو ان دونوں حسنین کریمین سے محبت کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب رکھ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین، ان کے متعلق فرمایا جو ان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، جو ان سے صلح رکھے گا میں ان سے صلح رکھوں گا۔ تو بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ تو تیسرا معنی المودۃ فی القربہ کا یہ ہو گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، ان کی محبت کا حکم دیا جا رہا۔ اور چوتھا معنی ایک یہ بیان کیا گیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جو تمہارے لیے دلائل اور ہدایت کی تبلیغ کی ہے، میں اس پر تم سے اس کے سوا اور کوئی سوال نہیں کرتا کہ تم اللہ سے محبت رکھو اور اس کی اطاعت کر کے اس کا قرب حاصل کرو۔ اب اس کا آگے معنی جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام دونوں کی محبت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو چار معنی مفسرین کرام کے نزدیک اس کے ہو گئے، چودہ مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر آدمی کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ حضور نے فرمایا کہ تمہاری میرے ساتھ رشتہ داری اور قرابت ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے تم میرے دست و بازو بنو اور میری مدد کرو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ تیسرا معنی یہ ہے جو عام مفسرین کرام نے مراد لیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، ان کی محبت کا، اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور چوتھا معنی یہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام سب کی محبت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جن میں صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے اور ان کی اتباع کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔
حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ حدیث پاک لکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا طوفان آیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی. جو لوگ ایمان والے تھے وہ اس کشتی میں سوار ہوئے، وہ بچ گئے تھے، اور باقی جو سب کے سب لوگ اس طوفان میں ہلاک ہو گئے تھے. تو حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق. جو اس کشتی میں بیٹھ گئے تھے وہ بچ گئے، اور جو پیچھے رہ گئے وہ ہلاک ہو گئے، غرق ہو گئے. تو یہی مثال ہے کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کریں گے وہ نجات پائیں گے، اور جو ان سے دشمنی رکھیں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے. اور دوسری حدیث پاک ہے صحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، کہ تم جس کی بھی اقتدا کر لو گے، جس کے پیچھے لگو گے، جس کو فالو کرو گے، تم ہدایت پا جاؤ گے. اب دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے. اہل بیت اطہار کو تو کشتی کے ساتھ نوح علیہ السلام کی کشتی سے تشبیہ دی، اور صحابہ کرام کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی. وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جو بحری جہاز، جو شپ چلتے ہیں، ان میں بڑے لیٹسٹ ماڈرن قسم کے نیویگیشن سسٹم ہیں جو ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور جن کو دیکھ کے وہ چلتے ہیں کہ ہم ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں، ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کدھر جانا ہے. پرانے زمانے میں جب کشتیاں سمندر میں چلتی تھیں تو دن کے وقت وہ سورج سے رہنمائی حاصل کرتے تھے کہ اب ہم مشرق کی طرف جا رہے ہیں، مغرب کی طرف جا رہے ہیں، کدھر جانا. اور رات کے وقت وہ ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے تھے کہ کچھ ستارے ایسے ہیں جو ہمیشہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں، اپنی جگہ سے ہلتے نہیں. تو رات کو ان کو دیکھ کے سمت جو ہے وہ متعین کی جاتی ہے. جیسے ہم نے دیکھا ہے پرانے جو بزرگ ہوتے تھے، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے اگر کہیں ایسی جگہ جہاں قبلے کا نہ پتا تو وہ کہتے تھے کہ قطب ستارہ جب اس کندھے کے سامنے ہو تو قبلہ کی طرف منہ ہوتا ہے، کیونکہ قطب ستارہ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے. تو رات کو کسی وقت بھی جب اس طرح کھڑے ہوں کہ وہ کندھے کے سامنے ہو، اس دائیں کندھے کے سامنے، تو پھر قبلہ کی طرف منہ ہوتا ہے. یہ پاکستان کے لیے، وہاں کے لیے تھا. تو یہ ستاروں سے جو ہے وہ کشتیوں والے رہنمائی حاصل کرتے تھے. تو اب کشتی میں سوار ہو کے ستاروں سے رہنمائی حاصل کرے تبھی کوئی آدمی وہ دوسرے کنارے پہ پہنچ سکتا ہے. اگر کشتی میں سوار ہو جائے اور کہیں ستاروں سے رہنمائی حاصل نہیں کرنی ہے تو وہ کہیں بھنور میں وہ گر جائے گا اور سمندر میں ڈوب جائے گا. اور اگر کوئی آدمی کنارے پہ کھڑے ہو کے ستاروں کو ہی دیکھتا رہے تو وہ بھی پار نہیں جا سکتا. پار وہی جائے گا جو کشتی میں سوار ہو کے ستاروں سے رہنمائی حاصل کرے گا. تو اب کیا ہوا، کچھ لوگ اہل بیت کی کشتی، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں تو سوار ہو گئے، لیکن کہا نہیں ہم ستاروں سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے. وہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتے، ان کی بے ادبی کا گستاخی کرتے ہیں، تو وہ بھی غرق ہو گئے کسی گرداب میں. اور کچھ لوگ ستاروں سے رہنمائی تو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے پہ گڑے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں نہیں بیٹھ رہے، تو وہ بھی پار نہیں لگ سکتے. پار وہی لگیں گے جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہوں گے اور ستاروں سے رہنمائی حاصل کریں گے. تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بحمدہ تعالیٰ یہ شرف اہل سنت کو ہی حاصل ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں اور ہماری نگاہیں صحابہ کرام کی جگمگاتی ہوئی روشنی پر مرکوز ہیں. ہم زندگی کے سمندر کو آزمائشوں اور تکالیف کی کالی رات میں عبور کر رہے ہیں. جو اس کشتی میں سوار نہ ہوا وہ غرق ہوگا، اور جس نے ان روشن ستاروں سے ہدایت حاصل نہ کی وہ بھی راہ راست سے بھٹک گیا. تو اہل بیت کی محبت اور صحابہ کرام کی اطاعت یہ دونوں جو ہیں وہ ضروری ہے. اسی طرح دیکھیے جتنے بھی اہل محبت ہیں سب نے اسی چیز کو بیان کیا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں کہ اہل بیت کی محبت
اور یہ ہمارے موجودہ دور کے بڑے بڑے مفسر ہیں علامہ غلام رسول سعیدی، انہوں نے بھی یہی چیز لکھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سب سے زیادہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ جو تفسیر بیان کی گئی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ وابستہ رہا جائے، اور قربہ کی جو دوسری تفسیر ہم نے ذکر کی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ رہا جائے۔ خلاصہ یہ کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام دونوں کی تعظیم و تکریم کی جائے، دونوں سے محبت رکھی جائے اور دونوں سے وابستہ رہا جائے، اور یہ صرف اہل سنت و جماعت کی خصوصیت ہے کہ وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام دونوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کے برخلاف کچھ لوگ اہل بیت سے تو محبت کرتے ہیں لیکن صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، اور کچھ صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں اور صحابہ کرام کے نام پہ انہوں نے جماعتیں بھی بنائی ہوئی، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، یزید کو برحق کہتے ہیں۔ تو یہ صرف اہل سنت و جماعت ہیں جو تمام پورے قرآن پاک اور تمام احادیث مبارکہ اس پہ جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ فرمایا محبوب کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر قربا کی محبت، اس کا تم سے سوال کرتا ہوں۔ تمام انبیاء کرام نے یہی فرمایا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ دیکھیے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا جہاں بھی تذکرہ کیا تو انبیاء کرام نے یہی فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ حضرت ہود علیہ السلام، تمام انبیاء کرام یہ فرما رہے ہیں کہ ہم جو تبلیغ کر رہے ہیں اس تبلیغ کا تم سے کوئی معاوضہ ہم طلب نہیں مانگتے، کوئی بدلہ نہیں مانگتے۔ حضرت نوح علیہ السلام، یہ سورہ ہود ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اے میری قوم میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام ہیں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ حضور فرمائیے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد جو چیز ہوتی ہے تو اب میں کوئی اجر نہیں مانگتا لیکن ایک چیز جب مانگی تو اجر تو ہو گیا، تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ حضور نے اور تو کچھ نہیں مانگا لیکن ایک چیز مانگی تو اجر تو مانگ لیا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا عربی کے اندر اللہ کے بعد یہ ایکسیپشنل کیس آؤٹ زندرنگ جو ہوتی ہے، عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ بعد والی چیز پہلے میں شامل ہوتی ہے۔ جیسے مثلا اس کی مثال ہمارے گرامر میں یہ دی جاتی ہے جاءنی القوم الا زید، کہ میرے پاس قوم آئی لیکن زید نہیں آیا۔ زید جو قوم کا ایک حصہ ہے وہ اس میں سے نکل گیا، یعنی باقی ساری قوم آئی، زید نہیں آیا۔ لیکن کبھی کبھی جو ہوتا ہے نا بعد والا، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں مستثنا منقطع، کہ ایسی چیز بعد میں بیان کی جاتی ہے جو پہلے اس میں شامل ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہاں مراد مستثنا منقطع ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں ایک ڈیمانڈ تم سے ہے، اور وہ ڈیمانڈ بھی اپنے لیے بلکہ تمہارے فائدے کے لیے ہے کہ اگر میرے اہل بیت سے محبت کرو گے تو اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بھی تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ تو وہ جو چیز جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں
وہ کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے ایک چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس کو مستثنا جو ہے منقطع، حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ یہاں مستثنا منقطع ہے، یعنی کوئی اپنے فائدے کی کوئی چیز نہیں مانگی جا رہی، جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے کہ تمہارا ہی اس میں فائدہ ہوگا۔ آگے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جس نے نیکی کی ہم اس کے لیے نیکی کو اور بڑھا دیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور شکور، بخشنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی قدردان ہے۔ شاکرہ سے شکور مبالغہ کا صیغہ ہے۔ انسان جب شکور ہوگا تو بہت زیادہ شکر کرنے والا، اور جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہوگی شکور تو مانا ہوگا شکر قبول فرمانے والا، یعنی کسی کا شکر کا قبول فرما کے اس کو نعمت دینے والا۔ تو ترجمہ کیا گیا ہے قدردان، اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کو قبول فرمانے والا ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات یہاں لکھی ہے، فرماتے ہیں حضرت بہت بڑے مفسر گزرے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے حوالے سے یہ لکھا جا رہا ہے کہ صوفیاء فرماتے ہیں حضرت پیر کرم شاہ صاحب کہ حسنتن سے مراد نیک عمل ہے، اور ان اعمال حسنہ کے سر فہرست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور کے اہل بیت، حضور کے صحابہ اکرام کی محبت ہے۔ جس کو یہ نعمت بخشی جائے اس کو بلند سے بلند درجے جو ملتے ہیں۔ جو خوش نصیب اہل بیت اکرام اور صحابہ اکرام سے محبت کرتا ہے اسے عشق مصطفی کی دولت سے مالا مال کر دیا جاتا ہے، یعنی صحابہ اکرام اور اہل بیت کی محبت حضور کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور جس دل میں عشق حبیب کی شمع روشن ہوتی ہے اسے محبت الہی کی شراب طہور کا جام پلایا جاتا ہے۔ یعنی اہل بیت اور صحابہ اکرام کی محبت ذریعہ ہے حضور کی محبت کے حاصل ہونے کا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو آگے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی تفسیر مظہری سے فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام نے فرمایا کہ صوفی کو پہلے فنا فی الشیخ کا مقام جو حاصل ہوتا ہے، پہلے فنا فی الشیخ، یعنی یہ درجہ مدرجہ، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت درجہ بدرجہ حاصل ہوتی ہے۔ پہلے فنا فی الشیخ، اپنے شیخ کی محبت، پھر فنا فی الشیخ سے فنا فی الرسول کا درجہ حاصل ہوتا ہے، فنا فی الرسول سے پھر آگے فانی فی اللہ کا درجہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ تو ڈائریکٹ نہیں بلکہ، اور آگے فرماتے ہیں فنا یہ کس کو کہتے ہیں؟ فنا محبت کی وہ کیفیت ہے کہ جب انسان اپنے محبوب کے ذکر کے وقت اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے اور اپنے محبوب کے علاوہ اسے کوئی اور چیز دکھائی نہیں دیتی، تو سب سے پہلے فنا فی الشیخ کا درجہ آتا ہے۔ جناب جب فنا فی الشیخ کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر انسان ترقی کرتے کرتے فنا فی الرسول کے درجے پہ پہنچتا ہے، اور فنا فی الرسول کے درجے پہ جب پہنچتا ہے تو پھر فانی فی اللہ جو ہے ہو جاتا ہے، اور جب فانی فی اللہ ہوتا ہے تو پھر باقی فی اللہ ہو جاتا ہے۔ ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کا ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں علماء نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، کیونکہ آپ کے دل میں آل بیت کرام کی از حد محبت تھی، اور وہ اپنی اولاد پر بھی خاندان مصطفی کو ہر لحاظ سے ترجیح دیتے تھے۔